کھولیں اور افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر ہم باب کے آخر تک پڑھیں گے۔ حوالہ ایک دفعہ پھر غور سے سن لیں۔ پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا باب نمبر 5 اور آیت 22 آیت سے لے کر باب کے آخر تک۔ آئے بیویوں، اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسا کہ مسیح کلیسیا کا سر، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسا کہ مسیح کلیسیا کو۔ اس لیے ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ خدا کی کلام کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ ان کی ضروری تشریف رکھیں۔ آپ ضرور تشریف رکھیں۔ سب کو بہت بہت سلام، گڈ مارننگ۔ آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج ایک دفعہ پھر ہم خدا کی آواز کو مل کر سنیں اور سیکھیں گے۔ یہ جو آج کا جو میں نے موضوع سٹارٹ کیا ہے، مسیحی خاندانی زندگی، اس کے 3 سیکشن ہیں۔ آج پہلا سیکشن ہوگا اور دیکھیں گے نیکسٹ منتھ کسی وقت دوسرا اور پھر تیسرا سیکشن ہم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو 10 احکام والا سلسلہ تھا وہ بھی ہمیں کرنا ہے، تو بھولا نہیں ہوں میں، اسے بھی سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد فیملی لائف جو ہے یہ زندگی کا ایک انتہائی اہم، امپورٹنٹ اور لازمی حصہ ہے۔ اور آج میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ کے شاید علم میں ہے یا نہیں، آج جو ہے وہ ہمارے پاسٹر کلیم کی شادی کی سالگرہ ہے۔ تو یاد ہے؟ اچھا، تو تحائف لائیں آپ ان کے لیے۔ تو آج ہم نے یہ سوچا کہ بھئی آج جو ہے وہ فیملی لائف پر بات کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم سب مل کر پاسٹر صاحب کے لیے اور تمام میرڈ کپلز کے لیے ہم دعا بھی کریں گے۔ اور
آج کل کلیسیا میں کافی شادیاں ہوئی ہیں، سرفراز کی بھی شادی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے بھی ضروری بنتا ہے کہ فیملی لائف کو تھوڑا سا ٹچ کیا جائے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ، یہ دنیا میں بننے والا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ اس سے پہلے انسانوں میں کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن سب سے پہلا رشتہ جو خدا کی طرف سے قائم کیا گیا، بنایا گیا، وہ کون سا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ۔ اور اس کی کہانی یہ ہے کہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے اندر، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور وہ انسان بن کر زندگی گزارنے لگا۔ اور پھر خدا نے یہ ریئلائز کیا کہ انسان کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں۔ پھر خدا نے انسان پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو نکال لیا، اور اس پسلی سے وہ ایک عورت بنا کر خدا آدم کے پاس لایا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آدم کے پاس وہ اسے لے کر آیا، اور جب وہ آدم کے پاس لایا تو اس نے اسے کہا، یہ تو میرے گوشت میں سے گوشت اور میرے ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، لہذا یہ ناری کہلائے گی، کیونکہ یہ نر سے نکالی گئی۔ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ جب اس تعلق کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت جو ہے وہ جنم دینے کا وسیلہ ہے، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن حوا کے کیس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ عورت کو کہاں سے نکالا گیا ہے؟ مرد میں سے نکالا گیا ہے، اور اس لحاظ سے مرد جو ہے وہ عورت کا منبع ہے یا عورت کے وجود کا سورس ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے، حسن زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، لیکن یہاں پر اس کا یہ فلسفہ ہمیں غلط ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ مرد سے عورت کو نکالا گیا۔ تو پہلی جو بات ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے اولین تخلیق جو ہے وہ مرد کی ہے، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر مرد ہی میں سے عورت کو نکالا گیا ہے، عورت کو پیدا کیا گیا ہے مرد میں سے، اور اس کے بعد خدا نے ظاہر ہے کہ انسان کو، عورت اور مرد کو برکت دی اور انہیں میاں بیوی قرار دیا، شوہر اور بیوی بنا دیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابھی ماں باپ بھی نہیں تھے، ابھی تھے بھی نہیں ماں باپ، لیکن
لکھا ہے اس سبب سے آدمی اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے، ایک جسم ہوں گے۔ اب اس بات کو مس انڈرسٹوڈ کر لیا گیا اور بہت سارے لوگوں نے، خاص طور پر یورپ کی کلیسیا نے اس بات کو غلط انداز میں لیا کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور ماں باپ کو چھوڑ دے گا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ایک الگ فلیٹ لے گا اور اپنی بیوی کو لے کر وہ الگ رہے گا اور ماں باپ جو ہیں وہ اکیلے رہیں گے۔ بالکل یہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط انداز ہے سوچنے کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آدمی جو شادی سے پہلے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں اور ماں باپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ لڑکے لڑکیاں جوان ہو کر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ سوتے ہیں اور ایک بیڈ پر ہی ماں باپ اور بچوں کے ساتھ سوتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ تبدیلیاں آنے کی ضرورت ہے۔ جب کسی لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے یا لڑکی کی، تو اب وہ ایک نیا خاندان بن گئے، اب وہ ماں باپ کا روم شیئر نہیں کریں گے، اب وہ ماں باپ کا بیڈ شیئر نہیں کریں گے، اب ان کے لیے ایک نئے روم کی ضرورت ہے، نئے طریقوں سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر دوسرے فلیٹ میں چلا جائے گا، بلکہ ماں باپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ کر بھی میاں بیوی کی محبت جاری رہ سکتی ہے۔ تو یورپ والوں نے، امریکہ والوں نے اس آیت کا غلط مطلب سمجھ لیا، اور میری چھوٹی بہن امریکہ گئی تھی تو بتاتی ہے کہ ہم وہاں گئے اولڈ ہاؤس میں۔ اولڈ ہاؤس سمجھتے ہیں آپ؟ بوڑھے ماں باپ کو لوگ اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دیتے ہیں۔ تو بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کا انتظار کرتے ہیں اور بچوں کے لیے تحفے خرید کے رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ملنے نہیں آتے۔ الٹا یہ کہ ماں باپ کو بچے تحفے دیں، وہاں ماں باپ بچوں کے لیے تحفے خرید کے رکھتے ہیں، میری بہو آئے گی، بیٹا آئے گا، داماد آئے گا، پوتے آئیں گے، نواسے آئیں گے، اور ہم انہیں یہ والے گفٹس دیں گے۔ تو یہ بالکل انداز درست نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ آپ کو غلط ٹیچنگ دیں گے اور غلط سکھائیں گے کہ ماں باپ سے الگ رہنا ہے، اپنی روٹی ہانڈی پکانی ہے، فلانا کرنا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ صرف الگ رہنے کا یا الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بچے ماں باپ کے ساتھ ہی سو جاتے ہیں، اب جو ہے وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ماں باپ کے ساتھ نہیں سونا، بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا ہے، سونا ہے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اس کا کسی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو بالکل ہی چھوڑ کر علیحدہ ہو جانا ہے۔ میں بار بار اس بات پر زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آیتوں کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اور ہم بائبل میں سے ایسی مثالیں بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ ابراہیم کے بیٹے اسحاق
کی مثال لیں تو لکھا ہے کہ وہ اسے اپنی ماں کے ڈیرے میں لایا، یعنی فیملی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ربکہ اور اسحاق رہتے تھے۔ تو اس طرح سے بائبل جو ہے وہ سیپریٹ فیملی سسٹم کو کم سپورٹ کرتی ہے اور جوائنٹلی محبت سے رہنے کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے۔ اور ہم نے ایک حکم پہ کام بھی کیا ہے کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا، تب جس ملک میں تو رہے گا وہاں تیری عمر دراز ہوگی۔ ماں باپ کی عزت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جائے۔ ماں باپ کی عزت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ گھر پر قبضہ کر لیا جائے اور ماں باپ کو کہا جائے ہوں تسی کرائے پہ چلے جاؤ۔ ماں باپ کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق، اپنے شوہر کے حقوق پورے کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہے۔ یعنی شادی کرنے سے انسان کی ذمہ داریاں، دیکھیں جملہ آپ غور کیجئے اور نوٹ کریں کہ شادی کرنے سے انسان کی ذمہ داریاں تقسیم نہیں ہوتی، تبدیل بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو لوگ کہیں گے کہ ذمہ داریاں تبدیل ہو جاتی ہیں، بالکل تبدیل نہیں ہوتی۔ اور اب اس سینٹنس پہ آپ غور فرمائیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تبدیل نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کی شادی ہو گئی تو اب آپ نے بس اپنی بیوی کو ہی جو ہے وہ سنبھالنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ذمہ داریاں تبدیل نہیں ہوتی، ذمہ داریاں تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ سے خدا توقع کرتا ہے کہ آپ مور ریسپانسیبل بن جائیں، آپ اور ذمہ دار بن جائیں۔ تو ٹوورڈز پیرنٹس آپ نے ذمہ داریوں کا اور زیادہ احساس کرنا ہے، بلکہ اب آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ تھوڑی اس طرح سے بھی ہو گئی کہ پہلے شوہر اکیلا تھا اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، ان کی عزت کرنے کے لیے، اب خدا نے اسے ایک ساتھی بھی دے دیا ہے، تو اب جو ہے وہ دو لوگ مل کر اپنے ماں باپ کی خدمت اور سیوا کریں گے۔ تو ذمہ داریاں تبدیل، تقسیم یا کم نہیں ہوتی، بلکہ خدا آپ کو اور زیادہ ذمہ دار آدمی بنا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جہاں تک آج کے اس حوالے کا تعلق ہے تو اس حوالے میں صرف بیوی اور شوہر کو مخاطب کیا گیا ہے۔ جو میں نے تین آپ کو بتائے ہیں سیکشنز، پہلا سیکشن ہے میاں بیوی، دوسرا سیکشن ہے پیرنٹس ہوڈ، اور تیسرا سیکشن ہے چلڈرن۔ تو آج ہم جو زیادہ وقت صرف کریں گے وہ میاں بیوی کے حوالے سے کریں گے۔ پولس رسول کی یہ ٹیچنگ ہے افسیوں کی کلیسیا کو۔ تو کل میں نے بائبل اسکول کے اسٹوڈنٹس کو بتایا تھا کہ افسس جو ہے وہ ایک پرانا شہر ہے جو موجودہ کون سے ملک میں ہے؟ ترکی میں، موجودہ ترکی میں ہے۔ اور افسس جو ہے یہ یہاں ایک بہت زبردست کلیسیا تھی، اور افسس کی کلیسیا کو بڑے بڑے خدا کے لوگوں نے، رسولوں نے لیڈ کیا ہے۔ سینٹ پال نے لیڈ کیا ہے، سینٹ تیموتھیوس نے لیڈ کیا ہے، اور بزرگ یوحنا رسول نے بھی افسس کی کلیسیا میں پاسبانی خدمت سر انجام دی ہے۔ اور یہ جو شہر تھا، اس شہر میں مکس یعنی مسیحی بھی رہتے تھے اور غیر قوم کے لوگ بھی رہتے تھے، اور یہاں پر ارتمس
اور ڈیانا دیوی کا ایک بہت بڑا مندر تھا، اور یہ شہر جو ہے یہ بدھ پرستی، بدھ سازی، بدھ فروشی، ان 3 شعبوں میں بہت زیادہ مشہور تھا، اور بہت مشکل سے اس جگہ پر کلیسیا قائم ہوئی تھی۔ یہ شہر جو ہے یہ سمندر کے کنارے آباد ہے، لہذا یہ تجارت کا بھی ایک بہت بڑا گڑھ تھا۔ پرانے زمانے میں جو بزنس ہے وہ ڈرائی پورٹس سے بھی ہوا کرتا تھا اور سی پورٹس بھی یوز ہوتی تھی، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ رجحان سی پورٹ کا تھا، لہذا یہ ایک تجارتی شہر بھی تھا۔ اور یہاں کی جو کلیسیا ہے وہاں کے کئی ایک پرابلمز تھے، بہت ساری غلط ٹیچنگز وہاں پر سر اٹھا رہی تھی، اور ترکی جو ہے یہ اس وقت تقریباً یہ سارا ایشیا میں تھا، اور اسے ایشیا کوچک مائنر ایشیا بھی کہا جاتا ہے تھا۔ لیکن آج کا جو ترکی ہے یہ آدھا یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا میں ہے۔ تو استنبول جو سٹی ہے اس میں ایک دریا کے اوپر پل بنا ہوا ہے، اور وہ پل آدھا یورپ میں ہے، آپ اس پل سے ادھر چلے جائیں تو یورپ آ جائے گا، ادھر چلے جائیں تو ایشیا آ جائے گا۔ یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جو آدھا یورپ میں ہے، آدھا ایشیا میں ہے، لہذا یہاں پر دونوں کلچرز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں۔ یہاں پر یورپی کلچر اور ایشیائی کلچر دونوں ثقافتوں نے خوب جو ہے وہ یہاں پر خوب ترقی کی، لہذا جو ہماری ثقافت ہوتی ہے وہ ہمارے رویوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یورپ میں شروع ہی سے لوگ زیادہ آزاد خیال ہیں، مندروں میں آزادی سے پرستش ہوتی تھی، اور مندروں میں کچھ ایسی پرستش بھی ہوتی تھی جو غیر شرعی اور غیر اخلاقی ریلیشنز جو ہیں وہ بھی مندروں کی پرستش کے اندر شامل تھے۔ اس لیے خاندانی زندگی کا افسوس کی کلیسیا میں بہت بحران تھا۔ لائف جو فیملی لائف ہے یہ ٹھیک نہیں تھی، اور چونکہ یہ رشتہ خدا نے بنایا ہے، خدا میاں بیوی کے رشتے کا خالق ہے، اس لیے ابلیس پہلے دن سے اس رشتے کے خلاف ہے، اور وہ ہر ایک قدم اٹھاتا ہے کہ وہ شادیوں کو توڑوائے، شادیوں میں شک کو لے آئے، شادیوں میں دیگر چیزوں کو لے آئے، تاکہ شادیوں میں طلاقیں ہوں، لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شادی کا جو سیٹ اپ ہے یہ رشتہ خدا نے بنایا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو شادی شدہ زندگی ہے اس میں مسائل جو ہیں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ ابلیس لاتا ہے۔ ابلیس سنیں جی، ہر ایک شادی شدہ جوڑے کے خلاف ہے، ہر ایک، نبیوں کی شادیوں کے، پیغمبروں کی شادیوں کے، مقدسوں کی شادیوں کے ابلیس خلاف ہے۔ خاص طور پر خادموں کی شادی شدہ زندگی میں ابلیس بہت تیزی سے اور سرگرمی سے کام کرتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو دونوں کو آنکھیں کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے، اور آنکھیں کھولنے کا طریقہ پولس رسول نے بتایا ہے۔ پولس رسول نے کیا کہا ہے؟ 22ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ اے
بیویوں بیویوں اے بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو. اور مثال جو ہے وہ کس کی دی ہے؟ جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے. تو خدا بیویوں سے جو توقع کرتا ہے اور حکم دیتا ہے وہ تابع داری کا حکم ہے. آج کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو شاید آپ نے پہلے ان پہ کبھی نہ سوچا ہو، لیکن آج نئی باتیں بھی آپ کو کچھ میں بتاؤں گا. تو پہلی بات جو ہے وہ سینٹ پال ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ کلیسیا کو مسیح کے تابع ہونے کی ضرورت ہے. کلیسیا پر لاگو ہے کہ کلیسیا مسیح کے تابع ہو، اور اس وقت کلیسیا مسیح کے تابع تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کلیسیا مسیح کے تابع ہے. لفظ تابع کا کیا مطلب ہے؟ تابع کا کیا مطلب ہے؟ تابع کا مطلب ہے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا. سبمٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سبمٹ کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا، اپنے آپ کو کسی کو سونپ دینا. اور جب ہم اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو کسی کے حضور سرنڈر کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر جس کے ہم نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہوتا ہے، پھر اس کی تابع داری یا اس کی بات کو سننا اور ماننا یہ ایک ایٹومیٹک فرض بن جاتا ہے. تو بیویاں جو ہیں، وائفز جتنی ہیں، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے شوہروں کے تابع کریں. اور کیسے تابع کرنا ہے؟ جیسے کلیسیا نے اپنے آپ کو مسیح کے تابع کیے. لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کلیسیا مسیح کے تابع ہونا نہیں چاہتی. کلیسیا دیکھنے میں آیا کہ خدا کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہے، مسیح کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہے، تابع نہیں ہونا چاہتی کلیسیا. اور اس کا اثر جو ہے وہ خاندانوں میں بھی گیا کہ جب میں اور آپ بحیثیت کلیسیا اپنے آپ کو مسیح کے تابع نہیں کرنا چاہتے، تو پھر بیویاں بھی اپنے آپ کو تابع نہیں کرنا چاہتی. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، مائنڈ نہیں کیجیے گا، کچھ سچی باتیں آج میں آپ کو بتاؤں گا. جب شادی ہوتی ہے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی جب ہوتی ہے تو فیڈ کیا جاتا ہے، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی. آج کل ایک ٹی وی میں اشتہار آ رہا ہے، دیکھا ہے آپ نے وہ اشتہار جس میں وہ لڑکی کو سمجھا رہی ہوتی ہے، میرے خیال میں شاید چائے کا اشتہار ہے، پتہ نہیں کس کا، کہ بھئی تو اس کا خیال رکھنا، سب کی بات مدد کرنا، اپنے ساس سسر کو. ہاں دیکھا ہے آپ نے ٹی وی پہ اشتہار جیو پہ اکثر. لیکن ریالٹی سارے پیرنٹس نہیں، لیکن بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو غلط بھی تعلیم دیتے ہیں.
اور وہ غلط تعلیم کیا ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے کام کرنا، جب تمہارا دل چاہے تم اٹھنا۔ اور آج کل یہ بڑی تعلیم دی جا رہی ہے، سنیں ذرا، کہ تم بہو بن کے جا رہی ہو، نوکرانی نہیں بن کے جا رہی۔ یہ ٹیچنگ جو ہے وہ آج کل دی جا رہی ہے، اور عورتوں کے جو ادارے ہیں، عورتوں کے سماجی ادارے جو ہیں وہ بیٹیوں کو اس طرح سے خراب کرتے ہیں۔ میں سماجی خدمت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس طرح کی ٹیچنگ کے میں خلاف ہوں کہ اگر کسی بچی کے دماغ میں یہ فطور ڈالا جائے، نوکرانی نہ بن جائیں اتنے جا کے، راج کری، شوہر کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرنا، اور جادوگروں کے پاس جو سب سے زیادہ کیس آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں، ساس کو قابو کرنا، شوہر کو قابو کرنا، یہی آتے ہیں جی۔ تو خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تابع کرنا، اپنے شوہر کے حوالے کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، شوہر کے رشتہ داروں کی بھی خدمت کرنی ہے، شوہر کے عزیز و اقربا کی خدمت کرنی ہے، شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھنا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھا جائے اور بیوی کے ماں باپ کو ساس سسر سمجھنے کے بجائے اپنے ماں باپ سمجھا جائے تو بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک جسم ہے۔ ایک جسم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سوچ ایک ہے، ان کے ارادے ایک ہیں، ان کا سوچنے کا انداز ایک ہے، ان کے دل کے خیالات ایک ہیں، ان کی زندگی گزارنے کا انداز جو ہے وہ یکساں ہے۔ گو کہ وہ فرق گھرانوں سے آتے ہیں، لیکن یہ سیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر ایکا آنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے چرچز میں پری میرٹل کاؤنسلنگ ہوتی ہے، شادی سے پہلے 3 مہینے پہلے لڑکی لڑکے کو بلایا جاتا ہے اور انہیں کاؤنسل کیا جاتا ہے کہ بھئی اس طرح سے شادی شدہ زندگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جینا مرنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا بیویوں کے لیے پولس رسول کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں، اور تابع رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر تابع رہیں، کیونکہ آخری آیت میں کیا لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں، اور ہر ایک بات کا کیا مطلب ہے؟ بیوی کے پاس، یہ خدا کے کلام میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، بیوی کے پاس حکم عدولی اور نافرمانی کی گنجائش نشتہ، گنجائش نہیں، ہر ایک بات میں، ہر ایک بات میں، اور ہر ایک بات میں ہر ایک بات شامل ہے۔ ہر ایک بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر نے کوئی حکم دیا ہے تو اس حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، موڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک بات میں تابع ہے، ہر ایک بات۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ٹیچنگ کا، وہ شوہروں کے لیے، اور شوہروں سے کیا کہا گیا ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت کرو، اور اگین
جو ٹارگٹ ہے یا جو ہدف ہے یا جو مثال ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے۔ تابع داری میں بھی مثال یسوع ہے کہ جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیوی اپنے شوہر کے تابع رہے، اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی ہے کہ جس طرح مسیح نے اپنی دلہن سے محبت کی، ویسے ہی شوہر بھی اپنی بیوی سے محبت کرے۔ اب جو نئی بات میں نے کہا تھا کہ بہت ساری نئی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں ایک بات تو یہ ہے، اور اس بات کو آپ تبدیل کریں، چینج کریں۔ خدا کی طرف سے، خدا کے کلام کی طرف سے محبت کا جو ہے پارٹ وہ شوہر کی طرف سے ہے۔ یہ بات میں سلو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سے آپ اسے ذہن نشین کریں۔ محبت جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ شوہر کی طرف سے ہے۔ محبت شوہر کرے گا، اور بیویوں سے خدا محبت کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ نئی بات، نئی ٹیچنگ نہیں ہے، یہ کلام کی ٹیچنگ ہے۔ کوئی ایک بھی آیت کلام میں ایسی نہیں جس میں بیویوں کو محبت کرنے کا درس دیا گیا ہو اپنے شوہروں سے۔ محبت جو ہے یہ شوہر کا کام ہے، اور بیوی کا رسپانس جو ہے وہ کیا ہے؟ بتائیں، زور سے بتائیں۔ شوہر کی محبت کا رسپانس کیا ہے؟ تابع داری، اپنے آپ کو حوالے کرنا، سبمٹ کرنا، ہاتھ میں پکڑا دینا، میں آپ کی ہوں، یہ والی بات۔ لہذا ٹرن لینے کی ضرورت ہے زندگی میں۔ شوہر بیویوں سے محبت کا تقاضا نہ کریں، اور نہ بیویاں جو ہے وہ شوہروں سے تابع داری کا مطالبہ کریں۔ یہاں الٹا سسٹم ہے۔ بیویاں یہ کہتی ہیں کہ شوہروں کو ہمارے تابع ہونا چاہیے، اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جہاں مرغی کی بانگ جائز ہو وہاں پر حالات گڑبڑ رہتے ہیں۔ پتہ ہے جو مرغی بانگ دیتی ہے، ککڑو ککڑو کرتی ہے، اسے لوگ ذبح کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بانگ دینے کی اجازت نہیں ہے، مرغے کو بانگ دینے کی اجازت۔ یعنی شوہر بیویوں سے محبت کا تقاضا نہ کرے، بلکہ وہ خود محبت کریں، اور تقاضا کرے وہ تابع داری کا۔ سخت تو نہیں باتیں ہو رہی؟ کوئی بات نہیں، سخت بھی ہیں تو برداشت کریں۔ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں سے تابع داری کا مطالبہ یا تقاضا نہ کریں۔ بیویوں اپنے اپنے شوہروں کو یس مین نہ بناؤ، بلکہ یس لیڈی بنے، یس لیڈی بنے۔ تو یہ ایک ٹرن لانے کی ضرورت ہے، چرچ میں چینج لانے کی ضرورت ہے کہ شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو پیار کریں، محبت کریں، اور کیسی محبت کریں؟ جیسی خداوند یسوع مسیح نے محبت کی۔ اور یہاں مثال کیا دی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی بیوی، اپنی دلہن، اپنے لوگوں کی خاطر کیا کیا ہے؟ اپنی جان دی ہے، اپنے آپ کو قربان کر لیا ہے۔
اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے، موت کے حوالے، ہر طرح کے ظلم کے حوالے، ہر طرح کے تشدد کے حوالے، ہر طرح کی توہین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لہذا تقاضا جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور پھر محبت اپنی مانند کرنے کا کہا گیا ہے، اور مثال کیا دی گئی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے بدن کو پالتا اور اس کی پرورش نہیں کرتا۔ ہر کوئی اپنے بدن کو پالتا ہے، اچھی چیزیں کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، فروٹس کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، اچھے سے اچھی چیزیں کھاتا ہے۔ کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے جو کہتا ہو کہ نہیں میں اپنے جسم کو نہیں پالوں گا۔ تو عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا جسم ہوتی ہے، جسم، اور مرد جو ہے وہ عورت کا کیا ہوتا ہے؟ ہیڈ، مرد ہوتا ہے۔ بھلے آپ کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن کلام میں یہی ہے۔ چونکہ لکھا ہے تو اس لیے بہنوں آپ کو ماننا پڑے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کئی عورتیں سر بننے کی کوشش کرتی ہیں اور حکم چلانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اپنے مرد کے فیصلوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ مرد کہتا ہے کہ ہم یہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں صحیح، یہ ایسا کریں گے۔ اور میرا ایک جاننے والا تھا تابش پروفیسر، اس کی طلاق ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ بیوی کہتی تھی اس رنگ کا قالین آئے گا، شوہر کہتا ہے کس رنگ کا قالین آئے گا، اور ایک قالین کے اوپر ڈیورس ہو گئی۔ شوہر کہتا ہے میں نہیں تیری بات مانوں گا، بیوی کہتی ہے پھر میں بھی تیری نہیں مانوں گا۔ تو ویٹو پاور فیملی میں کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ شوہر کو۔ ویٹو یعنی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کس کا ہونا چاہیے؟ شوہر کا۔ ہاں عورت مشورہ دے سکتی ہے، لیکن اگر بندے کی سمجھ میں نہ آئے مشورہ تو سرنڈر کرے اپنے آپ کو، کیونکہ آپ نے حوالے کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اے بیویوں، جس طرح کلیسیا مسیح کے تابع ہے، اپنے آپ کو اپنے شوہروں کے تابع کرو، اور ہر ایک بات میں اپنے شوہروں سے ڈرتی ہو۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کوئی ڈرونی چیز ہے۔ ڈرنے کا مطلب ہے ریورنس۔ ریورنس کا مطلب ہوتا ہے آنر کسی کو دینا، ریسپیکٹ دینا۔ وہاں انگریزی میں ریورنس لفظ استعمال ہوتا ہے، ڈر کا لفظ نہیں۔ ڈر تو بیماری ہے، ڈر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ڈر کا مطلب یہ ہے کہ ریورنس دینا، تقدس دینا، آپ کا وہ سر ہے، ہیڈ ہے۔ لیکن میں اپنی ناقص عقل سے یہ سمجھاؤں کہ مرد کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ ہے۔ عورت نے تو صرف اپنے آپ کو تابع کرنا ہے، حکم ماننا ہے، تابع داری کرنی ہے، شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، لیکن مرد نے تو جان بھی قربان کرنی ہے، اپنے آپ کو ہر طرح سے پیش کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ اور شروع میں بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ شادی کے فرسٹ 5 ایئرز
بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ایک دوسرے کے رویوں کو نہیں ہم جانتے ہوتے. لہذا شادی شدہ زندگی میں پریئر بڑی ضروری ہے. پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ میاں بیوی مل کر دعا کریں، مل کر ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا جو ڈیو احترام ہے وہ کریں. اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور غور سے سنیں اور پلے سے باندھیں. شادیاں کبھی میاں بیوی کی اپنی وجہ سے متاثر نہیں ہوتی. غور سے سنیے. بلکہ جب تیسری قوت، چاہے وہ سسرال کی طرف سے ہو، لڑکی کے یا لڑکے کے میکے کی طرف سے ہو، کسی دوست یا سہیلی کی طرف سے ہو، کسی بہن یا بھائی کی طرف سے ہو، جب تیسرا شخص شادی میں ٹانگ مارتا ہے تبھی شادی خراب ہوتی ہے. لہذا کسی تھرڈ پرسن کو اپنی شادی میں انٹر نہ ہونے دیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، تو چپ کر کے اپنے کلیسیا کے پاسٹر کے پاس جائیں. کسی دنیاوی شخص کے پاس، کسی چودھری، کسی چور چکے کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے نہ جائیں. وہ آپ کی شادی کو خراب کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چودھری ہے، یہ اچھا فیصلہ کرے گا. نہ، خدا کے بندوں کے پاس جائیں، یسوع کے لوگوں کے پاس جائیں. وہ کبھی آپ کی شادی کو خراب نہیں ہونے دیں گے. وہ ہمیشہ اچھا مشورہ دیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کو بائبل میں سے بتائیں گے، اور اس طرح آپ کی شادی جو ہے وہ چلتی رہے گی اور کامیاب ہوگی. مدعا کیا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہیں اور شوہر اپنی بیویوں سے محبت کریں. ذرا نکالیں پیدائش کی کتاب، اس کا 24واں باب. پیدائش 24واں باب نکالیں. پیدائش 24ویں باب کی دیکھیں کتنی ورسز ہیں، کتنی ہیں؟ 24ویں باب کی کتنی ہے؟ تو اس کی 66ویں اور 67ویں آیت پڑھیں گے. تو یہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، اسحاق جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہاں لے کر گیا؟ اپنی ماں کے ڈیرے. الگ فلیٹ میں کرائے پر چلا گیا ماں کے ڈیرے، اور اس نے اس سے بیاہ کر لیا، اور اسحاق نے ربکا سے، شوہر نے بیوی سے محبت کر لی، اور بیویوں نے اپنے آپ کو شوہروں کے تابع کرنا ہے. اور دونوں میں مثال کس کی ہے؟ مسیح کی مثال ہے. جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، بیویوں نے ویسے اپنے آپ کو تابع کرنا ہے، اور جیسے یسوع نے کلیسیا سے محبت کی ہے، شوہروں نے ویسے جو ہے وہ اپنی بیویوں سے محبت کرنی ہے. تو اس بات کو ہم اور بھی بڑھائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. بس آخر میں یہ کہوں گا کہ آج کے کلام پر غور کریں، آج کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور سوچیں. کچھ باتیں قبول کرنے کا دل نہیں چاہے گا. ظاہر ہے بیوی نے، جس نے ساری زندگی کی گھر سے سیکھ کر آئی کہ میں نے اپنے شوہر کو قابو کرنا ہے، تو اس کے لیے مشکل ہے. لیکن توبہ کا کیا مطلب ہے؟
میتانویا کا مطلب ہے چینج آف مائنڈ، چینج آف ہارٹ، چینج آف ڈائریکشن۔ 3 چیزوں میں تبدیلی ہے، دل کی تبدیلی، ذہن کی تبدیلی اور سمت کی تبدیلی۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ اپنی بیوی سے محبت نہ کرتے ہیں، آج آپ نے خدا کا کلام سن لیا، آج آپ بیوی سے محبت شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے پہلے آپ اپنے شوہر کی تابع نہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ سوچتی ہوں نہیں کھینچ کے رکھنا چاہیے ابھی، لیکن آج کے بعد آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں، شوہر کے حوالے کریں اور کہیں کہ میں آپ کے تابع ہوں۔ آج آپ نے اپنی بیویوں سے کہنا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ابھی بھلے نہ کہیں، بعد میں۔ اور بیویوں نے یہ کہنا ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے تابع کرتا ہوں، اور یہ پریکٹس ہوتی رہنی چاہیے۔ پھر جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ کلیسیا میں کیسی خوبصورت خاندانی زندگی بن جائے گی، اور خدا بھی خوش اور لوگوں کے لیے بھی نمونہ، اور شیطان کو کیا ہوگی؟ سارے عمل سے شکست ہوگی، شرمندگی ہوگی، ہار ہوگی۔ سو میں چاہتا ہوں کہ ہم پاسٹر کلیم اور بہن عفیہ کے لیے دعا کریں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تو پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی نہیں، تو چونکہ پادری صاحب کے ہم سب تابع ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی بات ماننا تو ضروری ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ اب تک کے لیے یہ کہ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آخر میں پھر ہم پاسٹر صاحب، ان کی فیملی اور باقی تمام لوگوں کے لیے دعا کریں۔ گاڈ بلیس یو۔